السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے البصیر، اس کا مطلب ہے خوب دیکھنے والا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کا غیب، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں کیا کچھ اپنی تمام مخلوقات کو، عالم علوی کی ہو یعنی کہ اوپر کی دنیا کی ہو، یا پھر عالم سفلی کی یعنی نیچے کی دنیا کی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے اور دیکھ کر کیا کرتی ہے، ریکارڈ کر لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا، اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ حاضر کی مخلوقات ہو یا پھر غائب کی مخلوقات جیسے کہ فرشتے، جنات، آسمان، دوزخ، جنت، عرش، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، چھوٹی مخلوقات ہو یا پھر بڑی مخلوقات، دن کی روشنی میں نظر آنے والی ہو یا پھر رات کے اندھیرے میں چھپنے والی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں۔ چھوٹی اور بڑی مخلوقات جیسے کہ چیونٹی، بیکٹیریا، وائرسز یا اس سے بھی کوئی حقیر ترین چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اس کی بصارت کامل اور شامل ہے، اس کی بصارت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی مخلوقات جیسے کہ پہاڑ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ روشنی اور اندھیرے کی مخلوقات، جبکہ یہ فرق جو ہے مخلوقات کے اندر ہے، مخلوقات کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا، روشنی میں نظر آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے روشنی اور اندھیرا، اسی لیے اس کو ان دونوں کے اندر نظر آنے والی تمام مخلوقات نظر آتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ مخلوقات کا ماضی، حال، مستقبل سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جب سے اس کائنات کو وجود بخشا تب سے لے کر اس زمانے نے کیا کیا کچھ دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ماضی بھی جانتے ہیں، اس وقت جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، آنے والے زمانے میں کیا کچھ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، بے شک نہیں چھپا اس پر کچھ بھی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے، خاص مخلوق ہے جس کو اللہ نے شعور دیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اور سب مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح سے کیمرے کی آنکھیں انسان کو دیکھتی ہے اور سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل انسان کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا چلا جا رہا ہے اور اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بصارت اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ انسان کا ظاہر اور باطن سب کچھ دیکھتا ہے۔ ظاہر میں انسان کے جسم کا باہر بھی دیکھتا ہے، جسم کے اندر کے اعضاء بھی دیکھتا ہے، باطن میں انسان کی روح کو بھی دیکھتا ہے، کیسی روح ہے، انسان کی سوچ، اس کی نیت، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام سفر کو دیکھتا ہے، کوئی بھی انسان کیسے پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، زندگی کے کن کن حالات و واقعات سے گزرا، اور پھر کس طرح سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، انسان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ہمیں اس وقت یاد ہے کہ آج ہم نے اپنے بازو کو کتنی دفعہ ہلایا، دائیں بازو کو کتنی دفعہ ہلایا، یا پھر بائیں بازو کو، یا پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کتنی دفعہ ہلایا؟ ابھی تک ہم نے کتنے قدم اٹھائے آج کے دن میں؟ ہمیں تو اپنا ہی نہیں معلوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ جمع بھی کر لیا ہے۔ انسان کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہمارے جسم میں اس وقت کیا کیا معلومات، کیا کیا رونما ہو رہی ہیں تبدیلیاں، انسان جانتا ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت سی تبدیلیاں خراب ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا انسان کے جسم کے اندر، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا، آہستہ آہستہ ہو رہا تھا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ انسان کا اندر باہر سب اللہ کے سامنے کھلا ہے۔ انسان کو زندگی دینے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک مقصد ہے جو اس نے ہمیں بتا دیا سورۃ ذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی انسان کو خاص مخلوق بنایا اور اس کا مقصد ہے عبادت کرنا۔
انسان عبادت کرے یا پھر نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے انسان کی نیکیوں کو، چاہے وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر و شکر کرتا ہے، اس کی تسبیحات بیان کرتا ہے، اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ سورۃ یونس میں بتایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی کام میں مشغول نہیں ہیں اور نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں سوائے اس کے کہ جب آپ اس میں مشغول ہوں تو ہم آپ پر گواہ ہوتے ہیں، اور تیرے رب کے پاس سے زمین یا آسمان کے اندر کسی ایٹم کے وزن کا یا اس سے چھوٹا یا بڑا غائب نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے یا کوئی بھی نیکی کے کام کرتا ہے، جیسے کہ لوگوں کی مدد کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا، بھلی بات کی طرف لوگوں کو بلانا، برائیوں سے روکنا، ہر نیکی سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، بہت سے معاملات میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے، ہم اچھے ہیں، لیکن ہم دکھا کر بھی نہیں دکھا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہے، ہر وقت دیکھتا ہے ہماری ایک ایک نیکی کو، نیک عمل کو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کے سب برائیوں کو، انسان کے گناہ کو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان جب عبادت کا مقصد پورا نہیں کرتا، اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے، اپنی صحت کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی برائیاں کرتا ہے، لوگوں پر الزام لگاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، عیب نکالتا ہے، غیبت کرتا ہے، برے کاموں پر اکساتا ہے، تانے دیتا ہے، لوگوں کو لالچ کرتا ہے، مختلف معاملات میں لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خفیہ تدبیریں کرتا ہے، اسی طرح سے چوری کرتا ہے، یہ جتنے بھی برے کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ انعام میں بتایا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ انسان کی نگاہ جو ہے وہ اپنے رب کو نہیں پا سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نگاہوں سے بھی دیکھ لیتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کچھ دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سب کچھ دیکھتا ہے تو کیا بس دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، اسی کے مطابق انسان سے آخرت میں محاسبہ کرے گا، جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کے تمام احوال کو، انسان کن تکلیفوں سے، کن پریشانیوں، مصیبتوں سے گزر رہا ہے، اپنی صحت کے معاملے میں، اپنے معاشی معاملات کے معاملے میں، ازدواجی معاملات میں یا باقی سب معاملات میں۔ اسی طرح سے کہاں کہاں کب کب انسان کا دل ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اپنے تمام مخلوق کو، ایک ایک انسان کے حالات کو، کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، کن حالات و واقعات سے گزر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصارت کامل ہے اور شامل ہے، مطلق ہے، یعنی کہ ایبسلوٹ ہے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصارت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک وقت ایک ایک مخلوق کا اندر اور باہر ہر چیز دیکھتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک چیز کو دیکھنا کتنا امپاسبل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ہی چیز کی تفصیلات کو ایک وقت میں دیکھنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وقت میں ہر چیز کو مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے سورۃ شورى میں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ پھر انسان کے پاس جو بصارت ہے یہ بھی اللہ کی ہی عطا کردہ ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات بغیر بصیرت کے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یا پھر عمر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بصیرت چلی جاتی ہے، اور وہ چاہ کر بھی انسان اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ البتہ اس کے لیے تدارک کر سکتا ہے اس کو روکنے کا، اینک لگا کر یا پھر لینز لگا کر، لیکن اس کو واپس نہیں لا سکتا جو بصارت چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انسان کی بصارت کا مالک ہے۔ پھر انسان کی بصارت جو ہے وہ ناقص ہے، انسان مخصوص فاصلے تک ہی دیکھ سکتا ہے یا پھر روشنی میں ہی دیکھ سکتا ہے، روشنی کے علاوہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے، اس کو اندھیرے روشنی میں ہر طرح سے نظر آتا ہے، اسی طرح سے فاصلہ ہونا، زیادہ ہونا، کم ہونا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس ایک لمحے میں اس زمین پر تمام مخلوقات کیا کر رہی ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں اندازہ کہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کے بارے میں جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ کتنا کمزور ہے انسان اس رب کے سامنے، ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، اسی کی نعمتوں میں رہتا ہے، اسی کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور تو اور اس کے سامنے اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں ہی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا زیادہ عظیم ہے، کتنا مہربان ہے، وہ رب جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، پھر بھی مہلت دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے اس بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو سب کچھ دیکھ کر ہمارے اعمال گن رہا ہے، اسی کے مطابق ہمارا محاسبہ کرنے والا ہے، پھر ہمارے جو بھی حالات و واقعات ہیں، تکلیف، دکھ، پریشانی، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، وہی آسانی کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات موجود ہے، اس کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں، چھوٹوں کو کیوں دکھائیں اپنے حالات و واقعات، چھوٹوں پر انحصار کیوں کریں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ اللہ کو البصیر کہہ کر پکاریے جو ہمارے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے۔ البصیر۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کا ڈر دل میں آئے گا اور اعمال میں درستگی آئے گی، اللہ سے امید پیدا ہوگی کہ وہ رب میرے ہر حالات سے واقف ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہتری آئے گی، آخرت کے محاسبے کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوگا۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ شعوری طور پر اپنے دل میں احساس لانا ہے کہ میرا رب میرے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے اور وہ مجھ سے سوال کرے گا ایک دن۔ پھر روزانہ کثرت سے استغفار کرنا ہے کہ جانے انجانے میں جو بھی غلطی ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ وارد نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا ذکر و شکر کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گن رہا ہے۔ ہم کتنی ہی تسبیحات کر جاتے ہیں لیکن اس بات کو سوچتے نہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت یا پھر جتنے بھی نیکی کے کام کرنے ہیں ان کو شعوری طور پر سوچتے ہوئے کرنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تکلیف میں، پریشانیوں میں، جن بھی حالات میں ہیں اللہ کو ہی بتانا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے مختلف دعائیں پڑھنی ہیں جیسے کہ برے اخلاق سے بچنے کی، برے اعمال سے اور بری خواہشوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے۔ پھر نعمتوں کے زوال سے بھی دعا مانگنی ہے پناہ کی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال سے، وتحول عافیتک اور تیری عافیت کے بدل جانے سے، وفجاءت نقمتک وفجاءت نعمتک تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے، وجمیع سخطک اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ الحمدللہ آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔